الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مفہوم ہے کہ جو شخص مجھ پر روزانہ 50 بار درود پاک پڑھے بروز قیامت میں اس سے ہاتھ ملاؤں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اور حضرت سیدنا کعب الاحبار رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، بنی اسرائیل میں ایک عبادت گزار شخص تھا جو لوگوں سے الگ رہ کر عبادت کیا کرتا تھا۔ وہ ایک طویل مدت تک اپنی عبادت گاہ میں ہی رہا اور عبادت کرتا رہا۔ اس میں بادشاہ صبح و شام اس کے پاس حاضر ہوتا اور اس سے حاجت وغیرہ پوچھتا تو وہ جواب میں کہتا کہ اللہ تعالیٰ میری حاجت کو زیادہ جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی عبادت گاہ پر انگور کی ایک بیل اگا دی تھی جس پر روزانہ انگور لگتے تھے۔ جب اس عابد کو پیاس لگتی تو وہ اپنا ہاتھ بڑھاتا تو اس سے پانی نکلتا، وہ اسے پی لیا کرتا۔ کچھ عرصے کے بعد مغرب کے وقت ایک حسین و جمیل عورت اس عابد کی قریب سے گزری تو اسے پکارنے لگی، اے اللہ کے بندے۔ عابد نے جواب میں کہا لبیک۔ تو اس عورت نے پوچھا کیا تجھے تیرا رب دیکھ رہا ہے؟ عابد نے کہا هو اللہ الواحد القہار الحی القیوم العالم بما فی الصدور وبعث من فی القبور۔ فرمایا، عابد کہتا ہے میرا رب عز و جل قہار ہے، میرا رب عز و جل اللہ ہے، وہ قہار ہے، یکتا ہے، حی و قیوم ہے، دلوں کے رازوں کو جاننے والا ہے اور قبر میں دفن لوگوں کو اٹھانے والا ہے۔ عورت نے کہا شہر مجھ سے دور ہے، یعنی مجھے پناہ دے دو۔ عابد نے کہا اوپر آ جاؤ۔ جب وہ عورت عبادت گاہ پر داخل ہوئی تو اپنے کپڑے اتار کر برہنہ ہو گئی اور عابد کو دعوت نظارہ پیش کرنے لگی۔ اس عابد نے اپنے نگاہوں کو جھکا لیا اور عورت سے کہنے لگا تو برباد ہو، اپنا جسم ڈھانپ لے۔ عورت بولی اگر آج رات تو مجھ سے نفع اٹھا لے تو تیرا کیا ہوگا؟ اس عابد نے کہا اپنے نفس سے پوچھا تو کیا کہتا ہے؟ نفس بولا خدا کے قسم میں تو اس موقع سے ضرور فائدہ اٹھاؤں گا۔ عابد نے اپنے نفس سے بولا تیری ہلاکت ہو، تو گندگی کے لباس اور آگ کے انگارے چاہتا ہے، میری اتنے عرصے کی عبادت ضائع کرنا چاہتا ہے۔ کیا تو نہیں جانتا زانی کی بخشش نہیں ہوگی اور اسے منہ کے بل جہنم میں دھکیل دیا جائے گا۔ جہنم کی آگ کبھی نہ بجھائی جائے گی اور نہ ہی فنا ہوگی۔ مجھے اندیشہ ہے کہ اللہ عز و جل تجھ پر ایسا غضب فرمائے گا پھر کبھی تجھ سے راضی نہ ہوگا۔ جب اس کے نفس نے اسے مزید اکسایا وہ عابد بولا میں تجھے دنیا کی ہلکی آگ پیش کرتا ہوں، اگر تو نے اسے برداشت کر لیا تو آج رات اس عورت سے نفع اٹھانے دوں گا۔ پھر اس عابد نے چراغ میں تیل بھرا اور اس کی بتی کو بڑھا دیا۔ وہ عورت بھی یہ سب باتیں سن رہی تھی اور عابد کا یہ عمل دیکھ رہی تھی۔ پھر اس عابد نے اپنا ہاتھ بتی پہ رکھا تو اس نے ہاتھ نہ جلایا تو وہ بتی سے بولا کیوں نہیں تو جلا رہی؟ تو عابد نے بولا تم مجھے کیوں نہیں جلا رہی؟ تو آگ نے اس کا انگوٹھا جلا دیا، پھر اس کی انگلیاں جلا دی، پھر اس کا ہاتھ جلا ڈالا۔ اس پر عورت نے ایک زوردار چیخ ماری اور اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ اس عابد نے اسے اسی کپڑے میں ڈھانپ دیا۔ جب صبح ہوئی تو ابلیس ملعون نے چیخ کر لوگوں سے کہا اے لوگوں، عابد نے فلاں شخص کی فلاں بیٹی سے زنا کر کے اسے قتل کر دیا ہے۔ تو بادشاہ اپنا لشکر
اور اپنی رعایا کے ساتھ سوار ہو کر آیا۔ جب وہ عبادت خانے کے قریب پہنچا تو چلا کر عابد کو پکارا۔ عابد نے پکارنے کا جواب دیا تو بادشاہ نے پوچھا فلاں کی بیٹی کہاں ہے؟ عابد نے کہا وہ میرے پاس ہی ہے۔ بادشاہ بولا اسے میرے پاس بھیجو۔ عابد بولا وہ مر چکی ہے۔ بادشاہ بولا جب وہ زنا پر راضی نہیں ہوئی تو تو نے اسے قتل کر دیا۔ پھر اس عورت کو وہاں سے اٹھا لیا گیا اور عابد کو قید خانے میں ڈالا گیا۔ وہ لوگ زانی کو زنا کی کیا سزا دیتے تھے؟ وہ لوگ زانی کو آرے سے کاٹ دیا کرتے تھے۔ اس عابد کا ہاتھ آستین میں چھپا ہوا تھا۔ وہ اپنا واقعہ انہیں نہیں بتانا چاہتا تھا۔ پھر اس کے سر پر آرا رکھا گیا اور جلاتوں سے کہا گیا آرا چلاؤ، تو انہوں نے آرا چلا دیا۔ جب آرا اس کے دماغ تک پہنچا تو اس کے منہ سے آہ نکلی تو اللہ تعالیٰ نے جبریل امین علیہ السلام کو بھیجا، اس سے کہو کہ یہ نہ بولے، میں اسے دیکھ رہا ہوں۔ میرے عرش اٹھانے والے فرشتے اور آسمان کے مکین فرشتے رو رہے ہیں۔ مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم، اگر اس نے دوبارہ آہ نکالی تو میں آسمان کو زمین پر گرا دوں گا۔ تو اس نے مرتے دم تک نہ ہی کوئی آہ نکالی اور نہ ہی کوئی اور بات کی۔ جب اس کا انتقال ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے اس عورت کی روح واپس لوٹا دی۔ وہ بولی خدا کی قسم یہ مظلوم تھا، اس نے زنا نہیں تھا کیا، میں ابھی تک کنواری ہوں۔ پھر اس نے لوگوں کو پورا واقعہ سنا دیا تو انہوں نے عابد کا ہاتھ دیکھا تو وہ عورت کے بیان کے مطابق جلا ہوا تھا۔ وہ لوگ بولے اگر ہمیں معلوم ہوتا ہم ہرگز اسے نہ چیرتے۔ وہ عابد دو ٹکڑے ہو کر زمین پر گر گیا۔ وہ عورت بھی اپنی سابقہ حالت میں لوٹ گئی۔ لوگوں نے ان دونوں کے لیے قبر کھودی تو قبر میں مشک، عنبر اور کافور کی خوشبو پائی۔ وہ جنازہ ادا کرنے کے لیے ان کے پاس پہنچے تو آسمان سے ایک منادی نے ندا دی ٹھہر جاؤ، پہلے ملائکہ کو پڑھنے دو۔ پھر ان لوگوں نے ان کا جنازہ پڑھا اور انہیں دفن کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی قبر پر یاسمین کا پودا اگایا اور انہوں نے ان کی قبر پر ایک تختہ پڑا ہوا دیکھا جس پر لکھا ہوا تھا اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ اللہ کی طرف سے اپنے بندے اور ولی کے لیے میں نے عرش کے نیچے ایک منبر نصب کیا اور اپنے ملائکہ کو جمع کیا اور جبریل علیہ السلام نے خطبہ دیا اور میں نے اپنے فرشتوں کو گواہ بنا دیا کہ میں نے فردوس کی 50,000 حوریں تیرے نکاح میں دے دی اور میں اپنے فرما برداروں اور ڈرنے والے بندوں سے ایسے ہی پیش آتا ہوں۔ میرے پیارے اور محترم اسلام بھائیوں، اس واقعے کو رکھ کے ہمیں کافی باتیں سیکھنے کو ملتی ہیں کہ جب ہمیں ہمارا نفس اکسائے کوئی برائی کرنے پر تو ہم بھی اس عابد کی طرح اپنا ہاتھ اس آگ کے آگے رکھ لیں، یا یہ تصور جما لیں کہ یہ میرا نازک بدن، یہ میرا نازک جسم یہ آگ برداشت کر سکتا ہے، تو یقیناً نہیں کر سکتا۔ تو بندہ اس طرح اپنا محاسبہ کرے اور گناہوں سے بچ جائے۔ جب بندہ یہ آگ نہیں برداشت کر سکتا تو میرے پیارے اور محترم اسلام بھائیوں جہنم کی آگ کیسے برداشت کر سکتا ہے؟ اللہ کریم نے حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کی طرف وحی فرمایا اے موسیٰ میں نے 3 قسم کی آنکھوں کو جہنم پر حرام فرما دیا ہے۔ ایک وہ آنکھ جو خدا کی راہ میں پہرا دے، دوسری وہ آنکھ جو اللہ کے حرام کردہ چیزوں کو دیکھنے سے رک جاتی ہے، تیسری وہ آنکھ جو میرے خوف سے روتی ہے، اور آنسوؤں کے علاوہ ہر شے کی ایک جزا ہے، اور آنسوؤں کی جزا رحمت، مغفرت اور جنت میں داخلے کے سوا کچھ نہیں۔ تو میرے پیارے اور محترم اسلام بھائیوں، اللہ عز و جل کی بارگاہ میں روئیں، گڑ گڑائیں۔ ہم نے سنا کہ جو اللہ تعالیٰ کے خوف سے آنکھ روتی ہے اللہ تعالیٰ اسے جہنم سے نجات عطا فرما دیتا ہے، اور آنسوؤں کی کیا جزا ہے؟ آنسوؤں کی مغفرت
جزا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو زنا جیسی بیماری سے، اس کبیرہ گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حیا کے صدقے ہمیں بھی حیا کی دولت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ